بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کل کے ہمارے معاشرے میں نا، آج کل ہی نہیں، یہ شروع سے آئی تھنک کہ جب سے میاں بیوی کا رشتہ ہے تب سے ہی ہسبینڈ کو نہ صرف ایک بیوی اس کے لیے جو ہے نا ایک نیکوکار پردہ دار، یا آپ سمجھے کہ بہت اچھی ان کی آئیڈیل بیوی ہوتی ہے ان کے آئیڈیے سے، اور ایسی بیوی وہ چاہتے ہیں جو کسی کے سامنے نہ آئے، سر پہ دوپٹہ پہنے رکھے اور بہت عزت کرنے والی اور بہت عزت دار بیوی ہو۔ اور آئی تھنک ایسا ہونا بھی چاہیے، سر پہ دوپٹہ ہمیں کسی نامحرم کے آگے لے کے جانا ہی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اس میں کچھ بھی برائی نہیں ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہی عزت دار مرد باہر کیا لینے جا رہے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں وہاں یہ مرد؟ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں آپ کو بیوی اپنی بہت اچھی نیکوکار چاہیے، آپ کی ڈیمانڈ اور ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کی بیوی آپ کے بتائے ہوئے حقوق کے مطابق رہ رہی ہے تو پھر آپ لوگ باہر کیا لینے جا رہے ہیں؟ ان کی باہر جو آپ نے رکھی ہوئی ہیں عورتیں، ان کی اداؤں کو دیکھنے پھر آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ اس کے روپ میں جو اس نے باہر بنائی ہوئی ہے، بہت خوبصورت سی ایک تصویر اپنے دل میں جو اس نے باہر رکھی ہوئی ہے ایک گرل فرینڈ خاص طور پہ، تو آپ لوگ وہ پھر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جبکہ آپ تو بہت عزت دار پاسدار مرد ہیں، تو پھر آپ ان چیزوں کو دیکھنے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہمارا معاشرہ اپنی وائفس کو آپ لوگ کچھ سمجھتے نہیں، البتہ وہ کوئی ڈیمانڈ کر دیں تو آپ لوگوں کو بہت برا لگتا ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہوگا؟ اور گھر میں جو آپ نے بیوی رکھی ہوئی ہے وہ آپ کی انتہائی سادہ ہے، انتہائی آپ نے اسے سادہ کر دیا ہے، اور اسے خود سے ہی اپنی زندگی جینے میں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے، وہ بھی صرف آپ کے کہنے پہ۔ اس بیچاری کا آپ نے حال اس طرح کر دیا ہوا کہ وہ 25 سال کی عمر میں ہی 45 کی ہو گئی ہے، صرف وہ آپ کی وجہ سے۔ آپ لوگ اسے ایک دفعہ ضرور سمجھا کریں کہ باہر کی اداؤں کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ ٹھیک ہے اپنی عورت اپنی وائف کو گھر کی چار دیواری کے اندر اس طرح سے رکھیں کہ وہ آپ کو باہر جانا ہی نہ پڑے۔ کیوں پہلے آپ لوگ اپنی وائفس کو اس قدر روند کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ انتہائی سادہ زندگی جینے لگ جاتی ہیں، اور پھر آپ کو باہر ادائیں دیکھنے کا من ہوتا ہے، اور پھر آپ اپنی وائفس کو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے آپ سب کا؟ لیکن جب وہ ان چیزوں سے گزر کے اپنی عمر سے بہت زیادہ لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس سے بھی میاں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ہے، وہ کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں، اس نے کبھی اسے توجہ دی ہی نہیں، اسی وجہ سے بس۔ خاص طور پہ آج کل کے مرد حضرات، شوہر حضرات جو ہیں، وہ اپنی وائف کے ساتھ اپنا بیہیویئر اچھا رکھیں، اپنا رویہ اچھا رکھیں، تاکہ آپ سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ رشتہ ایک میاں اور بیوی کا ہوتا ہے۔ لیکن آج کل ہم لوگ اس چیز کی قدر کو بالکل کھو بیٹھے ہیں، ہمیں اس چیز کے رشتے کی قدر کا ہی نہیں پتہ کہ ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے وائف اینڈ ہسبینڈ کے رشتے کو اتنا مضبوط کر دیں تاکہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو سکے۔ لیکن نہیں، ہم لوگ بیوی کو صرف کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جوتے کی نوک پہ بیویاں تو اور مل جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا رشتہ بنایا ہی یہی تھا۔ اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن ایک دفعہ اپنے گھر میں ضرور جان کے دیکھیں کہ کہیں آپ سے اپنی وائف کے ساتھ کوئی غلطی نہ ہو رہی ہو، اپنی وائف کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی نہ ہو رہی ہو، جس کی وجہ سے آپ کو ان سب مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں آپ لوگ، کیونکہ آپ اس کے ساتھ اگر چیٹ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا انصاف ضرور لیتی ہے۔ اور وائف ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے روئے گڑ گڑائے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے بد دعائیں کرے یا اس کے لیے ایسی دعائیں مانگے کہ جسے وہ اسے تکلیف ہو۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل پردے میں رکھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور آپ لوگ جب کسی چیز کے بارے میں اپنی اس شریک حیات کے ساتھ دھوکہ کر بھی رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے رزق کو چھین لیتا ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے نزدیک اور سب سے پسندیدہ رشتہ ہے یہ، اور جس کے ساتھ آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ہماری دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگ صرف شادی کر کے لے آتے ہیں اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں تک زندگی تھی ختم ہو گئی۔ نہیں، ابھی تو آپ کی زندگی شروع ہوئی ہے۔ آپ سمجھے کہ جب آپ کی شادی ہوئی ہے، ہر چیز عورت کے لیے ہی فرض نہیں ہے، مرد کے بھی بہت سے اصول ہیں، قواعد ہیں، آپ سمجھے کہ بہت سے ایسے فرائض ہیں کہ جسے وہ اسے پورے کرنے ہیں، لیکن نہیں۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ اگر آپ کو آپ کے تمام مسائل کا حل، مثلاً آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، آپ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، آپ کا کام آگے نہیں جا رہا ہے، آپ کے کاروبار رک گیا، آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، آپ کو خود سے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، آپ قدم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن پیچھے آ رہا ہے، لیکن ایک دفعہ ضرور اپنے گھر میں اپنی اس وائف کو جھانک لیں کہ کہیں آپ سے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو رہی ہو، کیونکہ جب ایک عورت آپ کی وجہ سے خوش نہیں ہے تو پھر آپ کو سکون نہیں آ سکتا۔ آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح سے خوش رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ اپنی بیوی کو خوش رکھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہے یہ رشتہ، کیونکہ اگر آپ اپنی بیوی کا پیار سے خیال نہیں رکھیں گے، اس کی دیکھ بھال نہیں کریں گے، اس کے محافظ نہیں بنیں گے، تو اس کی طاقت نہیں بنیں گے، تو پھر اس کی زندگی بیکار ہے، آپ سمجھیں، بالکل اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہے اس کی زندگی، کہ جب اس کا ہسبینڈ اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اسے یہی محسوس ہو کہ یہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں موجود نہیں ہے۔ اپنی موجودگی کا احساس ضرور کروائیں۔ بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کی شکایت نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے، لیکن اللہ اس کا ایک ایک آنسو دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز اس کی دیکھ رہا ہے، اور ایک بھی آنسو اگر آپ کی وجہ سے گر رہا ہوگا نا تو یہ آپ کے لیے تنگ دستی ہوگی۔ اسی لیے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر ضرور رکھا کریں، کیونکہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اور اپنی تمام چیزیں، اپنے تمام رشتے، اپنے بہن بھائی، اپنی تمام چیزیں چھوڑ کے آپ کے اوپر بھروسہ کر کے وہ آپ کی زندگی میں آتی ہے کہ میرا کوئی محافظ ہے، لیکن جب آپ ہی اس کے محافظ نہیں بنتے تو آپ یقین کریں اس کا کس قدر دل دکھتا ہوگا، کس قدر اسے تکلیف ہوتی ہوگی، اور وہ اپنے اللہ کے آگے صرف آنسو ہی بہا رہی ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا عورت اپنی ہر درد تکلیف برداشت کر لیتی ہے، لیکن اس سے نہ اپنی توہین برداشت نہیں ہوتی، اس لیے اپنے الفاظ اس طرح سے رکھا کریں کہ اس میں اسے اس چیز کا برا بھی نہ لگے اور اسے سمجھ بھی آ جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں مردوں کی زبان اس قدر ان کے الفاظ میں درد ہوگا کہ وہ اس ٹائم ان کو بولتے ہوئے ذرا بھی محسوس نہیں ہوگا کہ اسے اس الفاظ سے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی یا اسے کتنا درد ہو رہا ہوگا، لیکن ان چیزوں سے ہمارے معاشرے میں کسی بھی مرد کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے عورت کی توہین کر لی یا اسے ذلیل کر لیا یا اس کو ذلالت دے دی تو سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا جو کام ہے نا دنیا کا وہ کر لیا، لیکن نہیں، عورت کو صرف اسی وجہ سے کمزور آئی تھنک سمجھا جاتا ہے کہ وہ آپ کے الفاظ سے ہی ٹوٹ جاتی ہے، آپ کے الفاظ ہی اسے اتنی تکلیف دے دیتے ہیں کہ وہ بالکل بکھر جاتی ہے اپنی توہین سے ہی۔ لیکن ہمیں اپنے بیٹیوں سے زیادہ اپنے بیٹوں کے اوپر، آج کل جو معاشرہ ہے ہمارا، ہمیں اپنے بیٹوں کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے، ان کو اس طرح کا بنائیں کہ صرف اپنے گھر کی عزت کو عزت نہ سمجھے اور باہر کی عزت کو وہ بھیڑیوں کی طرح پڑے رہیں۔ یہ کوئی ہماری تربیت نہیں، ہماری تہذیب نہیں ہے۔ یہ ہمیں اپنے بیٹوں کے اوپر بھی توجہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ اپنے بیٹوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ وہ اس طرح کی غلیظ حرکتیں کرنے سے پہلے ضرور سوچیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا بھی ڈر ہونا چاہیے، لیکن آج کل ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان یہی سوچتا ہے کہ جو ابھی ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ ہمارے معاشرے میں ایک تو یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ اگر ہسبینڈ اپنی وائف کی کوئی بات مان رہا ہے، اس سے محبت کر رہا ہے، اس کے ساتھ تمیز سے بول رہا ہے، تو ہمارا معاشرہ اسے رن مرید الفاظ دے دے گا کہ یہ رن مرید ہے، لیکن نہیں، یہ آپ لوگوں کی گندی سوچ ہے۔ ایسے مرد
अपनी बीवी के रन मुरीद या ग़ुलाम नहीं होते, अपनी माँ के ऐसे फर्माबरदार बेटे होते हैं कि जिसने अपने बेटे को औरत की इज़्ज़त करना सिखाई है। औरत की इज़्ज़त के बारे में बहुत अच्छे से उसकी रगों में भर दिया है कि औरत की इज़्ज़त करोगे तो ही कुछ हो सकेगा दुनिया में। दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो बनाया गया था वो हमारे माँ बाप का नहीं था, किसी बहन भाई का नहीं था, किसी मामा चाचे ताए फूफा या कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं था। अलबत्ता कोई भी ऐसा दुनिया का रिश्ता नहीं था। ये रिश्ता था तो सिर्फ़ एक मियाँ और बीवी का, जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद रिश्ता है। सबसे अल्लाह ताला के नज़दीक रहने वाला रिश्ता, जो अल्लाह ताला का पसंदीदा रिश्ता है, वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। और यही वो रिश्ता था कि जिसे हाईलाइट किया था शैतान ने, जिसे हाईलाइट कर दिया शैतान ने और अपनी गिरफ्त में ले लिया। और उनको जो है ना इसी चीज़ के बारे में, जब ये रिश्ता टूटता है ना तो आप यकीन करें कि अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के बिल्कुल पसंदीदा सबसे अच्छा और खुश अखलाक़ी से रहने वाला, जब मियाँ बीवी आपस में खुश होते हैं ना तो आप यकीन करें अल्लाह ताला की ज़ात बहुत खुश होती है उस घराने से जहाँ मियाँ और बीवी में बहुत इत्तफ़ाक़ और सलूक होता है, जहाँ ये एक दूसरे के साथ धोखा नहीं होता, जहाँ एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे बिहेवियर के साथ रहा जाता है। और आप यकीन करें कि आपकी एक तो रिज़्क़ में इजाफ़ा, आपके घर में सुकून, आपके घर में खुशियाँ, खुशहाली का सबसे बड़ा जो आप सबब समझे ना, वो आपका एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना है। लेकिन हम लोग नहीं समझते इन चीज़ों को, क्योंकि हमारी तरबियत ही कुछ इस तरीके से की गई है कि हमें खुद से समझ नहीं आ रहा था कि हमने क्या करना था और क्या से क्या हो रहा है हमारे साथ। हम लोग इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, बहुत गाफिल हैं। इसलिए अपनी लाइफ को अच्छा ज़रूर रखें। अपनी बीवियों को, या हस्बैंड हैं या वाइफ है, एक दूसरे को चीट करना छोड़ के अपने घर के माहौल की तरफ तवज्जो दें, एक दूसरे के साथ चाहत करें, प्यार करें, ना कि एक दूसरे के आप लोग साथ जो है ना इस तरह के रवैये रखें कि आपकी घर के सुकून तक तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलूँगी आपसे इसी तरह से किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में।